وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، طلباء عظام اور دیگر حاضرین محفل، آپ احباب بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین جگہ، جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب ترین جگہیں ہیں وہ اللہ کی مسجد ہے. آپ اس مسجد میں بیٹھیں. دوسری بات یہ ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے، اہل قرآن کی مجلس ہے. آپ کے کانوں میں بار بار آیات بینات کی تلاوت پڑتی ہے، آپ اس کو سنتے ہیں اور ان آیات بینات کی تلاوت کو ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سماعت بھی فرمائیے. جس طرح قاری عظیم صاحب آپ کو ہم کلام تھے آپ سے اور کہہ رہے تھے کہ توجہ سے آپ سنیں بھی. بچوں کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ان کے لیے حوصلہ افزائی کے کلمات بولیے، کیونکہ یہی بچے جو آج یہاں پہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ کل یہی بچے مصلی بھی سنبھالیں گے، ممبر بھی سنبھالیں گے انشاءاللہ. اور یہی وہ بچے ہیں جو مستقبل میں العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق بنیں گے. اور آج ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان حفاظ سے سنتے ہیں، بسا اوقات حیران بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات خوش بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اینڈرائڈ فونز دیے ہیں، موبائل فون موجود ہیں، پلے اسٹور موجود ہے. جتنی لائنوں والا قرآن لکھتے ہیں آگے 20 قسم کے اس طرح کے قرآن کھل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی موبائل اپلیکیشنز اور ویب سائٹس موجود ہیں کہ جن پہ آپ ایک کلک کے ساتھ اپنی پسند کا قاری منتخب کرتے ہیں، اس کی آواز میں تلاوت قرآن سن کر محظوظ ہو جاتے ہیں. اپنی مرضی کے مترجم قرآن، ٹرانسلیٹر، کسی بھی زبان میں، دنیا کی کوئی زبان لے لیں، اس کا کلک کریں، وہ ترجمہ آپ کے سامنے کھول جائے. لیکن ہم اس حقیقت سے شاید نا آشنا ہیں کہ قرآن کریم ہمارے تک پہنچنے میں یہ کن کن مشکلات سے گزر کر یا کن صحابہ کا خون اس میں شامل ہے، وہ شامل ہو کر آج یہ قرآن رنگدار کلرفل پیجز میں ہمارے سامنے آیا. اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کو لے لیجیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن کے نزول کا آغاز ہوتا ہے اور پہلے دن سے ہی مخالفت کا قریش مکہ کی طرف سے سامنا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا. آپ کے اوپر کبھی نزول قرآن کے حوالے سے اعتراض،
کبھی قرآن کریم کو فیبریکیٹ کرنے کے حوالے سے اعتراض، کبھی قرآن کریم کو اپنی طرف سے گھڑنے کے حوالے سے اعتراض، کبھی اس کی شعر گوئی کے حوالے سے اعتراض، کبھی اس حوالے سے اعتراض کہ کوئی شخص اس کو آ کے کوئی کان میں بات ڈالتا ہے اور یہ آگے اس کو قرآن کہہ کے بتا دیتا ہے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں کہ جس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام سے ہی کیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج نازل ہوتا رہا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پڑھاتے اور اللہ رب العالمین سے قرآن لے کر آتے، آپ کو قرآن پڑھاتے۔ جس طرح آپ حضرت جبرائیل سے قرآن سنتے، اسی طرح ہی آگے صحابہ کرام کو پڑھاتے۔ قرآن کریم کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل آپ کے اوپر قرآن لے کے آتے، آپ کو وحی الہی سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پیچھے اس قرآن کو پڑھتے تھے، اور وہ قرآن عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے سورہ شعراء میں اللہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ باب تفعیل کا صیغہ نزل ینزل تنزیل بتدریج نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا قرآن جس کے آپ یہ لٹل اینجلز اور بڑے پیارے سفید کپڑوں میں ملبوس بچوں کو دیکھ رہے ہیں، آج جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن جس کو آپ نے 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال میں اپنے بچے میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے حوالے سے محنت کی ہے، والدہ نے بچے کو جگایا ہے، باپ نے اس کے لیے رزق کا روزی کا اہتمام کیا ہے، اور پھر اساتذہ نے اس پہ محنت کی ہے، انتظامیہ نے مدرسے کے مسجد کے تمام وسائل جو ہے وہ پروکار لا کر آج یہ ہیرے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 حصوں میں نازل کیا۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت مدینہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والا جو حصہ ہے 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا نزول قرآن کا پیریڈ ہے، جس میں تقریباً 86 صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد 9 سال 9 ماہ اور 9 دنوں کا ڈیوریشن، یہ ٹوٹل ملا کر 22 سال 2 ماہ اور 21 دن کا نزول قرآن کا دورانیہ ہے۔ اتنے سالوں میں انہو لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل شدہ قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور لے کر آنے والے نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل امین لے کر آئے علی قلبک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، بلسان عربی مبین، واضح مبین عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اسی قرآن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اقرؤوا القرآن بلحون العربی واصواتها، عربی زبان کے، عربی لوگوں کے اور ان قراء کے حجازی لہجے پر اور ان کے لحن پر، ان کے ایکسنٹ پر اور ان کے پیٹرن پہ قرآن پڑھو، اور یہ بہترین مظہر ان طلبہ نے آپ کے سامنے وہ پیش کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کو بہترین انداز میں اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا۔ پہلا مرحلہ وہ جو آپ نے جبرائیل سے پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حضرت جبرائیل کے پیچھے پڑھتے، اور بسا اوقات اوور لیپ ہونے کا خدشہ، لوگ باتیں کرتے، تو قرآن میں اللہ نے آپ سے وعدہ کیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى
تنسى إلا ما شاء الله. اللہ رب العالمین آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے، ایسا آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، لا تنسا، آپ ہرگز اس قرآن کو نہیں بھولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا قرآن کریم کا دوسرا مقام ملاحظہ کیجئے سورہ قیامہ میں، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك، اے نبی اپنی زبان کو جلدی کی غرض سے حرکت نہ دیجیے. اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو اکٹھا کرنا، اس قرآن کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور آج 1450 سال گزرنے کے باوجود یہی بیسیوں حفاظ نہیں ہیں، ارد گرد کے مدارس کے سینکڑوں حفاظ نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوری عرض پر، پورے قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ میسج اور پیغام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کا باکمال اور عملی نمونہ ان حفاظ کی صورت میں اللہ نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جب قرآن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا. کیسے پڑھایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو آپ کے اوپر جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو بمہلت لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا، جس طرح نازل ہوتا تھا، جتنی آیات نازل ہوتی تھی، اور کبھی سورت پوری نازل ہو گئی، جس طرح قرآن نازل ہوتا آپ اسی طرح ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ قرآن سناتے، اور جس طرح آپ جبرائیل سے یاد کرتے اسی طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر قرآن کریم کو یاد کیا کرتے. اور آج میرے بھائیوں والدین موجود ہیں، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، ذہن میں کئی مرتبہ والدین کے بھی بات آتی ہے کہ جی ہمارا بچہ، اس کو اتنے مہینے ہو گئے، اس کا ایک سپارہ بھی نہیں پورا ہوا، 2 بھی پورے نہیں ہوئے. 3 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو قرآن کیسے پڑھاتے تھے. صحابہ تینوں بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئهم العشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 10 آیتیں پڑھاتے تھے، لا یجاوزونہا، یہ صحابہ بھی ان 10 آیتوں سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی 10 آیتوں سے زیادہ سبق نہیں دیتے تھے، حتی یتعلموا ما فیہا من القرآن من العلم والعمل، جب تک آپ ان کو یہ جانچ نہ لیتے کہ انہوں نے قرآن جو سیکھا ہے انہوں نے عملی لحاظ سے اس پہ عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، اس وقت تک اگر سبق نہیں دیا کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اس طرح قرآن پڑھا، 10 آیتیں سبق دی. اور آج آپ میرے بھائیوں ہمارے پاس یہ بھی مدرسہ، سبحان اللہ مسجد میں مدرسہ، دیگر مدارس، جامعہ سلفیہ، دیگر مدارس، ہر طرف لوگ خواہش مند ہیں کہ ہمارا بچہ چند مہینوں میں حفظ کر لے، چند مہینوں میں حفظ کر لے. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ اساتذہ کرام، یہ قرائے کرام،
جن کی سپرد آپ اپنا بچہ کر کے جاتے ہیں وہ آپ کے بچے کی مینٹیلٹی سے، ان کے ذہنی استعداد سے، اس کی صلاحیت سے وہ کمال ادراک رکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو بچے کو بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے پالا ہے۔ آپ نے اس کو کبھی سبق نہیں پڑھایا ہوتا، آپ نے کبھی اس کو پڑھایا بھی ہو تو ABC کا علم تو پڑھایا ہوگا، آپ نے اس کو وحی الہی کا علم اس کے دل میں رسخ کرنے کے لیے وہ محنت نہیں کی ہوتی۔ یہ علم کی محنت کی جاتی ہے تو ان مدارس میں کی جاتی ہے اور ان مساجد میں کی جاتی ہے۔ یہ حفاظ اور قراء کرتے ہیں، یہ علماء کرتے ہیں، اور جب یہ علماء ان کے اوپر محنت کرتے ہیں بچے کے اندر کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ اس بچے میں واقعتاً وحی الہی کے علم کو سنبھالنے کا اس میں کتنی استعداد موجود ہے۔ قاری قرآن، حافظ قرآن، استاد محترم اس بچے کو اس کے مطابق سبق دیتا ہے، جب تک اس سے منزل پکی طرح سنتا نہیں ہے، اس حوالے سے اس کو یقین کامل نہیں ہوتا، استاد اس وقت تک سبق نہیں دیتا اور والدین مفت پہ آ کر اساتذہ سے پیسے کر رہے ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی مشہور تابعی، وہ یہی بات کو بیان کرتے جو آپ نے 3 صحابہ کرام والی حدیث سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا ہے، قرآن یاد کیا ہے، اسی طرح ہی صحابہ کرام ہمیں 10 آیتوں سے زیادہ سبق نہیں دیتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں بھی سبق دیتے تھے کہ جب تک تمہارے اندر یاد کرنے کی صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کو جانچ نہیں لیا جاتا اور عملی لحاظ سے تمہیں پرکھ نہیں لیا جاتا کہ تمہارے اندر اخلاقیات اس قرآن کو سیکھنے کے بعد کتنی پینیٹریٹ کر گئی ہیں، کتنی نفوذ پذیر ہوئی ہیں، جب تک یہ چیزیں تمہارے اندر پرکھ نہیں لی جاتی صحابہ بھی ہمیں سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 مراحل، تیسرا مرحلہ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے گئے یہ صحابہ کرام یہ مختلف علاقوں میں گئے اور مختلف علاقوں میں جا کر انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قرآن سکھانے کے لیے سب سے پہلے سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔